بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا سپاس گزار ہوں، تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار اور اسی کے لیے مستحق ہیں۔ ثانیاً میں رفیق کار کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو ادب سیریز شروع کیا ہے وہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ تو اسی ادب سیریز کی ایک کڑی جس میں میرا عنوان ہے موبائل فون کے آداب۔ دنیا کی ترقی اور نئی ایجادات میں سے ایک موبائل فون بھی ہے، جس نے تعلقات اور خبر رسائی میں نہایت آسانی پیدا کر دی۔ اسمارٹ فون آج ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بلا تفریق امیر و غریب ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کے فوائد کو اگر دیکھیں تو ایک دوسرے سے تعلقات اور بات چیت کے علاوہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے کی معلومات اور وہاں تک خبر بھیجی جا سکتی ہے اور حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی، خصوصاً نوجوان نسل نے تو اس کا اکثر استعمال غلط ہی کیا ہے۔ فون کی وجہ سے گھر بار، والدین، رشتہ داروں سے تعلق برائے نام رہ گیا ہے۔ اولاد اور والدین میں دوری اتنی ہو گئی، فاصلہ اتنا بڑا کہ پیار اور محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ سب ایک اپنی اپنی دنیا میں مگن نظر آتے ہیں، اور تو اور ہمارے بڑے جن باتوں کو زبان پر لانے میں بھی شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، نوجوان نسل اس کو واٹس ایپ اور چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے نشر کرتی نظر آتی ہے۔ آج کے بچے موبائل فون اور اسمارٹ فون کی وجہ سے بچے نہ رہے، اور نوجوانوں میں جوانی کی نادانیاں عروج پر ہیں۔ اخلاق و کردار، شرم و حیا، رشتوں کا تقدس، بڑوں کا احترام، سب کچھ اس موبائل فون کی وجہ سے ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے موبائل فون کے آداب بتاتا چلوں۔ پہلا آداب، اس موبائل فون کو ہم نعمت سمجھے اور نعمت کا صحیح استعمال ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ ایک اور ادب، بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں، جب ضرورت ہو تب استعمال کریں، کیونکہ بلا ضرورت کسی چیز کا استعمال نقصان کے مترادف ہے، اور خصوصاً لہو چیزوں کی طرف اور لہو الحدیث جو ہے اس کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو لہو الحدیث، لہو کے چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ آج موبائل فون کا کردار یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور ادب، کسی کو بات کرتے وقت، فون کرتے وقت کا بھی خاص خیال رکھے۔ سونے کے اوقات، عبادات کے اوقات یا مصروفیت کے اوقات میں ہرگز انہیں ڈسٹرب نہ کرے، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو کال کرنا ہے تو 2 سے 3 مرتبہ رنگ کرے، اس کے بعد نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك إلا فارجع، رواہ مسلم، اور روایت نمبر ہے 2150 پر 4، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت طلبی 3 مرتبہ ہے، اگر اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو تم لوٹ جانا ہے۔ اسی طرح رنگ بھی 3 مرتبہ ہی ہو۔ اور جب فون کرتے ہیں تو شروعات اور اختتام دونوں سلام کے ذریعے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ حق المسلم علی المسلم ست، اور اس میں سے پہلا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی سے تمہاری ملاقات ہو تو پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے سلام، اور یہ بھی ایک ملاقات کا ذریعہ ہے، تعلقات کے لیے ہے، اسی لیے اس میں بھی پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے سلام، اور یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور چیز، ایک اور ادب، لا یعنی فضول باتوں، گھنٹوں بات کرنے سے بہتر نہیں ہے
بلکہ گفتگو کو مختصر اور ماناقض اور بامقصد بنائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے، انسان کے اچھے اسلام کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، روایت نمبر 2317۔ ایک اور ادب کہ جہاں موبائل تنہائی کا ساتھی ہے تو تنہائی میں جب اس کا استعمال ہو تو صحیح ہو، کیونکہ جہاں یہ تنہائی کا ساتھی ہے وہی یہ بربادی کا ذریعہ بھی ہے، اور اکثر اس میں بربادیاں ہی ہو رہی ہے۔ تنہائی میں اس کا استعمال سب سے زیادہ غلط ہوتا ہے، اور میسیجز، چیٹنگ وغیرہ کے ذریعے آج نوجوان نسل غیر محرموں سے، نامحرموں سے تعلقات، اور اس کے ذریعے زندگی کی بربادی، خاندان کی، گھر والوں کی بربادی، اور سارے معاشرے میں رسوائی کا باعث ہے۔ اور اسی طرح کسی کو اگر فون کرنا ہے تو یہ بھی ادب ہے کہ فون کر کر پہلے اپنا نام بتائے، سلام کے فوراً بعد اپنا نام بتائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا، کون ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند محسوس ہوئی، ناپسند لگی یہ چیز۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کے پاس اگر فون کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنا نام بتائیں، اور ہماری گفتگو ایسی ہو کہ نرم لہجے میں، درمیانی یا پست آواز میں ہو، کہ اونچی آواز میں بات کر کر اوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ عیب بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اور آیت نمبر 19، کہ تم اپنی چال کو میانہ روی رکھو، اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ہلکی کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بری آواز ایک گدھوں کی آواز ہے، لیکن اس سے عورتیں مستثنا ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی نامحرم سے بات کرتے ہیں، اجنبی سے بات کرتے ہیں، تو بار بار ان کی آواز ہونی چاہیے، جیسا کہ ازواج مطہرات کو قرآن میں جو حکم ہوا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، سورہ احزاب آیت نمبر 30 اس آیت کا مفہوم جو ہے کہ جو اگر بات کرتے ہیں تم کسی سے، اجنبی سے، تو آواز کوئی ایسی ہو کہ ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے کچھ برے خیالات آئے، اسی وجہ سے باروں اب آواز ہونی چاہیے۔ ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ فون بات کرتے ہوئے سامنے والے کے مراتب اور ان کے جو مقام ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم فون بات کریں۔ ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ عموماً موٹر سائیکل اور اسی طرح کار ڈرائیونگ کے درمیان ہرگز موبائل فون کا استعمال نہ کرے، کیونکہ دنیا میں پیش آنے والے حادثات میں سے چوتھا نمبر اسی کا ہے کہ فون وغیرہ کے ذریعے حادثات تو سر چڑھ کر ہیں آج۔ اور اسی طرح ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ فون وغیرہ کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو جائز چیزوں میں کریں، اور لہو الحدیث جیسا کہ آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، اس کو ہم باعث نہ بنیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم فون کا رنگ ٹون رکھتے ہیں، گھنٹی رکھتے ہیں، تو ہرگز گانے، میوزک وغیرہ نہ رکھے، کیونکہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح قرآن یا اذان وغیرہ جیسی چیزیں بھی نہ رکھے، کیونکہ اس سے بے حرمتی ہوتی ہے کہ ہم کبھی ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں گھنٹی بجتی ہے، جہاں اس کا بجنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ رہے کچھ آداب کہ فون وغیرہ کے سلسلے میں کہ ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سے خصوصاً اور اہم ادب یہ ہے کہ آج کل واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ میں خبروں کا، ذرائع کا یہ زمانہ ہے، تو اگر ہم کسی خبر کو بھیجتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو پہلے اس کی تحقیق کر لے کہ کہاں تک یہ صحیح ہے، کیونکہ آج یہی ہو رہا ہے کہ جو چیز آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو 10 لوگوں تک پھیلانا ضروری ہے، یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی چیز، کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو پہلے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ خلاصہ کلام، یہ فون ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی ہے، اور چاہے تو یہ آزمائش بھی بن سکتی ہے، اسی لیے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کی فضیلت سے، فضل سے ہے کہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ویسا ہی اب اس کو بھی جانے کہ موبائل فون
یہ ہم چاہے تو اس کو صحیح استعمال کر کے اچھے طریقے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور غلط استعمال کر کے ہماری دنیا اور آخرت کے بربادی کا ذریعہ بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔